اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کی خوب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان ہم سب کے لیے برکتوں والا رمضان بنائے، اور اس رمضان میں ہم سب کو خوب عبادتیں ادا کرنے، ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل اور نوافل کی ادائیگی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جس کے متعلق کتب احادیث میں لکھا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اواخر میں رمضان کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے، گویا اس طرح کہ جیسے آپ کسی سفر پر جانے والے ہوں، بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے اور پورے رمضان میں اپنے بستر سے جدا رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ آرام کم کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں ادا کیا کرتے تھے۔ ہم ان کے امتی ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم رمضان ہمارے آقا کے مطابق ادا کریں، اور رمضان کے صرف روزے رکھ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں اور یہ روزے آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کر دیں کہ جس طرح آپ اللہ کی مرضی کے لیے، رضا کے لیے دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اسی کو سمجھ کر کے باقی زندگی میں بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ چیز ہماری زندگی کے اندر آ گئی تو آپ سمجھ جائیں کہ رمضان نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، ورنہ تو ہماری زندگی میں کئی 20 رمضان، 40 رمضان آئے اور گزر گئے اور کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے معنی کو ہم نے غور کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر رمضان میں عبادتیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میں مختصر سی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن پاک ہم تک جو پہنچا ہے اس کے متعلق کیا کتب احادیث میں اور علماء کرام کے اقوال میں کون سی باتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو قرآن 30 پاروں کا ہے آج آپ دیکھتے ہیں، یہ ایک ساتھ آسمان سے نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا بتدریجاً نازل ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب کچھ آیتیں تلاوت ہوئیں، پھر کچھ آیتیں اور کچھ سورتیں مدینے میں نازل ہوئیں، تو یہ جو 30 پاروں کا قرآن ہے اس کو مکمل طور پر نازل ہونے میں 23 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ 23 ایئرز، 23 سال کے اندر یہ پورا قرآن نازل ہوا۔ اور اس زمانے میں قرآن پاک کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، کیسے رکھا جائے گا؟ آج تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الحمد کا سورہ جو ہے وہ پہلے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، بالکل سفید ورق کے اندر ساری ترتیب لکھی ہوئی ہے، زبر زیر لگے ہوئے ہیں۔ 1400 سال پہلے کیا حال ہوگا، کس طور پر لکھا گیا؟ اللہ اکبر۔ اسی کے متعلق آج میں ذکر کروں گا، اور ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا۔ دراصل جب آیتیں آسمان سے اترتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کو ایک جماعت کو خاص کر لیا تھا، کچھ لوگوں کو خاص کر لیا تھا۔ جیسے ہی آیتیں اترتی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ آیتیں بتا دیا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے کہ جاؤ جا کر کہیں پر اسے لکھ لو،
اور اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والے بھی کافی کم تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہو. کوئی اسکول نہیں, کوئی کالج نہیں, کوئی مدرسہ نہیں. جو کچھ سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر سیکھا. تو لکھا کرتے تھے. کس چیز پر لکھا کرتے تھے؟ کاغذ تو اس زمانے میں نہیں تھے, تو بتایا جاتا ہے کہ ہڈیوں کے ٹکڑوں پر جو ہے قرآن کی آیتوں کو لکھا جاتا تھا. آپ کو تعجب ہوگا لیکن اب بھی وہ ہڈیاں محفوظ ہیں کچھ جگہوں پر کہ جن پر اس زمانے میں صحابہ کرام آیتیں لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور چمڑے پر, لیدر جو ہوتا اس پر لکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے کھجور کے چھلکوں پر لکھا کرتے تھے. اسی طور پر پتھر پر جو ہے آیتیں لکھا کرتے تھے اور لکھ لکھ کر کے وہ محفوظ رکھے ہوئے تھے. اب آپ خود سمجھیں کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے, تھوڑا 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 کر کے کہاں کہاں رکھا جائے گا, ایک ساتھ جمع نہیں ہو پایا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طور پر صحابہ کرام کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ لکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم قرآن کو یاد کر لیا کرو. قرآن کو یاد کر لیا کرو, حفظ کر لیا کرو. اس زمانے میں لوگوں کے ذہن جو ہے بہت قوی ہوا کرتے تھے, بہت طاقتور. آج کل کو ہوئی بات ہمیں یاد نہیں رہتی, پرسوں کی بات یاد نہیں رہتی, 10 سال 20 سال پرانی بات یاد نہیں رہتی. اسی وجہ سے یہ نیوز پیپر والے وہی آرٹیکل چھاپتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے 20 سال پہلے وہی والے تھے, ابھی بھی وہی ہیں. یہ دنیا آپ کے ساتھ کھیلتی ہے کب؟ جب آپ بھولنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھنے کی قوت سب کے اندر نہیں ہوتی, یہ اللہ کی نعمت ہے. عرب کے لوگوں کو یاد کرنے کی عادت ایسی تھی, اس طرح وہ پختہ تھے. اللہ اکبر. ابھی اسلام لانے سے قبل ہی بہت سارے صحابہ کرام, ان کے متعلق یہ ملتا ہے, ان کو اگر جا کر بتا دیا جائے کہ فلاں ابن فلاں کے متعلق بتاؤ, وہ ان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پوری نسل بیان کر دیا کرتے تھے. اس قدر ان کو علم ہوتا تھا. ایک علم آتا ہے عربی میں, علم الانساب. علم الانساب یعنی نسب کا علم. یہ کس کا بیٹا ہے, وہ کس کا بیٹا ہے, وہ کس کا بیٹا ہے. اس میں سب کو مہارت تھی. وہ عام ایک جنرل معلومات تھی اس زمانے میں, سب کو معلومات ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. اور اتنا ہی نہیں, بلکہ جو گھوڑے ہوا کرتے تھے, جو اونٹ ہوا کرتے تھے, ان کی نسلیں بھی انہیں یاد رہا کرتی تھی. بعض اوقات اس طرح کی باتیں میں ملی ہیں کہ مارکیٹ میں گھوڑے اور خچر بیچے جاتے تھے اور بتائے جاتے تھے کہ یہ گھوڑا وہی نسل کا ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے دادا پر سوار ہوئے تھے, اسی نسل سے یہ گھوڑا ہے. اس قدر یادداشت ان کی قوی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر تلقین یہ فرمائی صحابہ کرام کو کہ آپ قرآن کو یاد کریں. لہذا بعض صحابہ کرام نے پورے قرآن کو حفظ کر لیا, قرآن کو یاد کر لیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا شوق دلانے کے لیے اس زمانے میں بہت ساری حدیثیں بھی بیان فرمائی. کیا فرمایا میرے آقا نے کہ جو قرآن اپنے سینے میں یاد کر کے مرے گا, کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی, سورج سے بھی زیادہ وہ تاج چمکدار ہوگا. اس طرح کی کئی حدیث آپ سنے ہوں گے. حافظ کی فضیلت بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام اس کو یاد کر کے محفوظ کر لیں تاکہ یہ قرآن ختم نہ ہو جائے. ورنہ آسمان سے اترنے والی کتابیں تورات, زبور, انجیل یہ سب ختم ہو گئیں. آج یہ باقی نہیں ہے. آج جو بھی باقی ہیں وہ تحریف شدہ ہیں, اس میں اپنی اپنی باتیں انہوں نے ملا دیا. اس لیے صحابہ کرام یاد رکھنے لگے. لیکن ہوا یوں کہ جیسے جیسے اسلام پھیلنے لگ گیا, بڑھنے لگ گیا اور جنگیں زیادہ ہونے لگ گئیں, مدینے سے اسلام پھیلا, یمن گیا, شام گیا, عراق گیا, اسلام کی حدود پھیلنے لگ گئیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حافظ تھے وہ بھی جہاد میں جاتے تھے. ان میں سے کئی لوگ شہید ہونے لگ گئے, کئی لوگ شہید ہونے لگ گئے. یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نوٹس کی. آپ نے اس پر نظر فرمائی کہ رسول پاک کے زمانے میں جو حافظ صحابہ تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ حافظ بالکل ختم ہو گئے تو قرآن باقی نہیں رہے گا. اس لیے آپ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا, اے امیر المؤمنین, میں ایک گزارش لے کر کے آیا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں
کہ صحابہ کرام کثرت سے جو ہے شہید ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں حافظ صحابہ بھی زیادہ ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو مدون کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے، کوئی ایسی ترکیب آپ نکالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے تو منع کر دیا اور ارشاد فرمایا میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جو رسول پاک نے نہیں کیا ہے۔ اگر جمع کرنا ہی ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ پھر کچھ دن گزرے اور ایک جھوٹا نبی اس زمانے میں پیدا ہوا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ ایک شخص تھا جس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، اس کا نام تھا مسیلمہ، اور تاریخ میں اس کو کذاب کہا جاتا ہے۔ کذاب کا مطلب جھوٹا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا۔ اور اس نے کہا میں اپنا ایک الگ اسلام لے کر کے آیا ہوں، میری طرف آؤ۔ تو ہزاروں کی تعداد میں جو گاؤں دیہات کے مسلمان تھے وہ اس کی طرف چلے گئے، اور یہ ارتداد کا فتنہ وہ بڑھتا چلا گیا۔ اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف کئی صحابہ کرام کو بھیجا، بڑی خطرناک جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اور مسیلمہ کذاب مارا گیا، اور صحابہ کرام جو گئے ہوئے تھے ان میں 700 حافظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ 700 حافظ صحابہ شہید ہوئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ تشویش ہو گئی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، دھیرے دھیرے قرآن ختم ہونے کو آ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے پھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، امیر المومنین آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک صحابی کو بلایا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، معزز صحابی ہیں، ان کو بلایا اور بلا کر کے حکم دیا کہ قرآن کو تم ترتیب دو اور جمع کرنا شروع کر دو۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے پہلے منع کیا، لیکن جب دیکھا معاملے کی اہمیت کو آپ سمجھے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جمع کرتا ہوں۔ قرآن کو جمع کیا گیا اور ایک چھوٹا سا اس کا ایک نسخہ بنایا گیا، اور وہ لے جا کر کے حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق کے پاس رکھا گیا۔ وہ نسخہ وہاں سے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس آیا جب آپ کی حکومت آئی، پھر آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ دراصل معاملہ یہ تھا، آپ جانتے ہیں قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کس کی ہے؟ عرب والوں کی ہے۔ اور خاص طور پر اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی تھیں وہ مکہ کے جو قریش ہیں یا مدینہ کے میں جو آ کر بسے ہوئے قریش ہیں ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو اہل عرب کے لیے وہ قرآن اترا تھا۔ اب اسلام تو ایسے بھی ملکوں میں جا چکا تھا جہاں پہ عربی نہیں چلتی تھی، مثال کے طور پر عراق ہے، عراق میں اس زمانے میں عربی نہیں تھی، اور بھی کنٹریز تھے وہاں پر بھی جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ ماننے والے تھے اور زبانیں بھی ان کی مختلف تھیں۔ اسلام پھیلنے لگ گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ شروعات میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ سب لوگ عربی سمجھتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے پروناؤنسیٹ کرتے رہیں، اپنے انداز سے پڑھتے رہیں، لیکن جیسے ہی الگ الگ ملکوں میں یہ اسلام پہنچا لوگوں نے قرآن کے اندر تبدیلی کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر آیت اگر الحمدللہ ہی ہے تو کسی نے الحمدللہ ہی پڑھنا شروع کر دیا، ما ان غیر آسن ہے ما ان غیر یاسن پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح لفظوں میں تبدیلی واقع ہونے لگ گئی، اور اللہ کے کلام میں تبدیلی ہرگز جائز نہیں، لہذا اس کو کیسے روکا جائے؟ بہت بڑا فتنہ ہو جاتا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا، میری زبان میں قرآن، میری زبان میں قرآن، اور قرآن ایک نہیں رہ جاتا۔ پھر یہی ہوتا جو اس زمانے میں یہودی اور نصرانیوں کا ہوا تھا، ان کی کتابیں بھی ایسے ہی بٹ گئی تھی۔ اس بات کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا۔ آرمینیا جانتے ہیں آپ، ایک علاقہ ہے ترکی کے بغل میں، اس زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان جنگ کے لیے جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان جو وہاں پہ جنگ میں بھرتی ہوئے ہیں ان میں بہت سارے نو مسلم ملک شام کے تھے، سیریا کے تھے، عراق کے تھے، ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ کئی نو مسلم تھے اس میں، لیکن جب وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے تو ان کی آیتیں بالکل الگ تھیں، ان کی آیتیں بالکل الگ تھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ قرآن پاک صحیح طور پر ان تک نہیں پہنچا ہے، یا پہنچا بھی ہے تو یہ الگ طور پر تلاوت کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے۔ آپ نے اس بات کو محسوس کیا اور واپس جب مدینہ آئے تو سب سے پہلے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور یہ عریضہ پیش کیا کہ
کہ اے امیر المومنین آپ سب سے پہلے ایک کام کیجئے کہ یہ ایک نسخہ قریش کی لغت میں بنائیے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے وہی چیز سارے مسلمانوں پر واجب قرار دے دیجیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ نہیں بنے گا، کوئی اور ایڈیشن شائع نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو قبول کیا اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ قرآن کو صحیح طور پر جمع کیا جائے، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے تلاوت کرتے تھے اسی طور پر اس کو جمع کیا گیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن آپ کا لقب ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے۔ بالکل جمع کیا گیا اور نسخہ ترتیب دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ قابل قبول نہیں۔ اب دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی قرآن پڑھنا ہوگا اسی نسخے کے اعتبار سے پڑھا جائے گا، اور وہ نسخہ لے جا کر کے ہر جگہ مشہور کیا گیا، اور آج تک حضرت عثمان غنی نے جو شروع کیا تھا آج بھی وہی نسخے پر ہم تلاوت کیا کرتے۔ آج جو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو تلاوت کا انداز ہے، زبر زیر ہے، جو کچھ معاملات ہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس طرح بیان فرمایا تھا اسی طرح آج ہم پڑھتے ہیں۔ اور برٹین کی جو ہے انسائکلوپیڈیا میں بھی 13ویں جلد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کافی سال پہلے انہوں نے یہ بات لکھ دیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو قرآن کا صحیفہ ہوا اس پر مہر ثبت کر دی گئی کہ اب یہی صحیح ہے اور قیامت تک یہی باقی رہے گا اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے اسی نسخے کو پڑھیں گے جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ نہ ایک لفظ آگے پیچھے ہوگا، نہ زبر زیر اونچا نیچا ہوگا، نہ کچھ ہوگا، ورنہ ہوتا کیا اپنے اپنے طور پر لوگ زبر زیر تبدیل کیا کرتے۔ آج اگر آپ اردو زبان بولتے ہیں تو ہبلی کی اردو الگ ہوگی، رانی بنور کی الگ ہوگی، بنگلور کی الگ ہوگی، مدھیہ پردیش کی الگ ہوگی، ممبئی کی الگ ہوگی، کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی۔ اس طرح عربی میں بھی تبدیلیاں ہیں۔ مصر کے لوگ وہ فعل مضارع کی شروعات میں جو اتینا لفظ آتا ہے اس کو زیر دیا کرتے ہیں، یعلمون کو وہ یعلمون پڑھتے ہیں، تعلمون کو تعلمون پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی تبدیلیاں واقع ہو جاتی، لیکن زبر زیر کی بھی تبدیلی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے یہ نسخہ پیش کیا گیا اور قیامت تک انشاءاللہ یہ نسخہ باقی رہے گا۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل پر کتابیں اتاری گئی تھیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، لوگوں کے ذمہ تھا کہ وہ محفوظ رکھیں، لیکن وہ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اور جب ہماری امت پر قرآن اترا اللہ نے ارشاد فرمایا تم اگر محفوظ نہیں رکھو گے تب بھی میں محفوظ رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا، اور یہی وجہ ہے کئی سال سے 1400 سال ہو گئے، کوئی کتاب آج باقی ہے 1400 سال سے بالکل ویسی کی ویسی؟ کوئی کتاب باقی نہیں، ہزاروں ایڈیشن ہے، کوئی بھی نسخہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں بالکل زبر زیر سیم ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے دنیا کے سارے نسخے بھی اگر یہ لوگ مٹا دیں، جلا دیں، ختم کر دیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے سینوں کے اندر قرآن رکھا ہے اس کا کیا کرو؟ اسے کیسے مٹا سکو گے؟ کبھی نہیں مٹا سکو گے۔ قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جب تک اسلام اور ایمان کے ماننے والے رہیں گے تب تک یہ قرآن باقی رہے گا اور اسی طور پر تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ آج بہت ساری باتیں ہم نے تلاوت کیا، انشاءاللہ العزیز کل سے جو ہے تفصیلاً سورۃ البقرہ کے متعلق اور کون کون سی باتیں اس کے اندر آئی ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، حضرت آدم کی تخلیق کے متعلق اور بھی احکامات کے متعلق جو باتیں آئی ہیں انشاءاللہ العزیز میں ذکر کروں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے جس میں آپ کو ترتیب قرآن کے متعلق معلومات فراہم کی گئی کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک قرآن کیسے پہنچا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی ملاوٹ کی گئی۔ بعض عیسائی مستشرقین اب بھی اعتراضات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عثمان کے زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی آ کے ان کو بتایا ہوگا کہ یہ آیت ہے، انہوں نے لکھ دیا ہوگا، وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے جو بندہ آیا ہوا نہیں، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ آخری بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ تاکید تھی جب کوئی تمہارے پاس آیت لے کر کے آ جائے اور آ کر کے کہے کہ یہ آیت کو لکھ دو
اس وقت تک نہ لکھنا جب تک کہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام کہیں کہ قسم کھاتے ہیں کہ یہ آیت ہی ہے. 70 سے زیادہ صحابہ کرام کہہ دیتے کہ یہ آیت ہی ہے, تب اس آیت کو قبول کیا جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا. متواتر طور پر حد تواتر کو پہنچی ہوئی ساری آیتیں. تو ہو سکتا ہے ایک غلط بول دیں, دو غلط بولیں, لیکن 70 صحابہ کرام. اس طرح قرآن کو مدون کیا گیا. اس لیے اس قرآن پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور جو قرآن پر ایمان نہیں رکھے گا, کوئی ایک آیت کو بھی غلط سمجھے گا, وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا, ایمان سے نکل جائے گا. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, تمام انبیاء پر بھی رکھتے ہیں, اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو قرآن سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.